ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة قرآن پاک اٹھائیں حافظ صاحب کوئی بیٹھے ہوں پڑھ کے حافظ قاری صاحب فلولا نفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا کسی جے درد بن کے چلے
حسرتاں وی ایویں مٹا جانو حسرتاں وی ایویں مٹا مست بلنگڑا میں بھی سہی تیرے اونٹا گائی دے ریوڑ لکھا ایک لیلا بلنگڑا میں بھی سہی تیرے شیرہ دے گل سنگل وے حیدر ایک کتے نو ڈنگڑا میں بھی سہی جے میں ہستی محبوب علیہ السلام دی امت دے دیوانوں پروانوں شمع رسالت دے پروانوں اللہ تعالیٰ دا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے جمعہ شریف دی حاضری دا شرف عطا فرمایا ہے اللہ سب دی حاضری قبول و منظور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا فیض ہے نا حضور تو صحابہ نو ملیا اور پھر صحابہ نے واسطے نال پوری امت نو عطا ہویا اس فیض کے مختلف رنگ ہیں کئیاں نو نبی پاک نے کسے شعبے وچ رنگ دیتا کئیاں نو کسے شعبے وچ رنگ دیتا کئیاں نو کسے شعبے وچ رنگ دیتا تے کئیاں نو ہر شعبے وچ رنگ دیتا یہ حضور دی اپنی موج ہے جس رنگ وچ نبی پاک رنگ سمجھ آئی نا کئیاں نو جہاد دے میدان وچ رنگ دیتا کئیاں نو حافظے دے میدان وچ رنگ دیتا کئیاں نو فقہ دے میدان وچ رنگ دیتا کئیاں نو حدیث دے میدان دا امام بنا دیتا کئیاں نو تصوف دے طریقت دے میدان دا امام بنا دیتا تے کئیاں نو ہر شعبے دے وچ مرد میدان بنا دیتا چل سمجھ آئیے یہ صحابہ دیاں جدوں اسی زندگیاں پڑھتے ہیں تے مختلف رنگاں دا مختلف صحابہ تے سانو غلبہ نظر آتا ہے میں تو یقین نالے گل کر رہے ہیں کہ جیڑا یہ نظام کملی والے دے دین چ کدا ہی اتنا منظم اتنی تنظیم امت تک دین پہنچاون واسطے جو انتظام سرکار نے کیتا ہے یا حضور نے اپنے غلاماں کو جو کام لے ہے وہ دی مثال کدا ہی نہیں بنی تو سا ویکھو حضور دے صحابہ وچ کئی ایسے ہیں جنہاں نو نبی پاک نے مفسر قرآن بنایا کئی ایسے ہیں جنہاں نو نبی پاک نے حدیث دا امام بنایا کئی ایو جین جنہاں نو میرے نبی نے تصوف تے زہد والا رنگ عطا فرمایا کئی ایو جین کے جنہاں نو میرے نبی نے فقہ تے اجتہاد دا مقام عطا فرمایا کئی ایو جین جنہاں نو میرے نبی نے فیصلہ کرن دی طاقت تے قوت عطا فرمائی قاضی بنایا کئی ایو جین جنہاں نو میرے نبی نے حافظ الحدیث بنایا کئی ایو جین جنہاں نو میرے نبی نے جہاد دے میدان دا مرد میدان بنایا یہ سارے کملی والے دے رنگ نے کئیاں نو ایک ایک عطا کیتا اور کئیاں نو ہر میدان دا شاہ سوار بنایا
جنگ دا ایک شاعر آتا ہے کدے شاعر مردان کدے والی جلان کدے داتا حجمیری کدے باؤ سلطان کدے شاعر مردان او کدے والی جلان غوث پاک کدے شاعر مردان کدے والی جلان کدے داتا حجمیری او کدے باؤ سلطان ہر رنگ وچ جلوہ بکھا کے ہر رنگ وچ جلوہ بکھا کے او رنگ لایا مٹھے مدنی میں آکے سبحان سارے رنگ حضور دے ہیں حضرات محترم اور تسی کو خلفائے راشدین صدیق اکبر پاک فاروق اعظم پاک عثمان ذی النورین پاک مولا علی پاک خلفائے راشدین اللہ اکبر اے او ہستیاں کہ جنہوں ہر شعبے وچ کملی والے دی نظر پاک نے ہر شعبے دا مرد میدان بنایا حدیث کے شعبے وچ میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رنگ عطا فرمایا کہ کملی والے دیاں حدیثاں دا سب تو بڑا حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں دے کونوں تقریباً 7,000 دے قریب حدیث مروی ہے حضرت گرامی قدر لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث بنایا جبکہ انہاں دے مقابلے وچ خلفائے اربعہ حضرت صدیق فاروق عثمان مولا علی عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر اے او صحابہ کہ جنہوں میرے نبی نے اجتہاد دا درجہ عطا فرمایا توجہ ہے ہر شعبے وچ تے جویں صحابہ وچ نبی پاک نے شعبے ونڈے ایویں بعد وچ آون والی امت وچ بھی کملی والے دا فیض مختلف جناب لوکاں کولوں مختلف رنگ دا جناب اللہ اکبر مظہر بناندا آیا مسلمانوں کئیاں نوں نبی پاک علیہ السلام دی نظر نے طریقت دا امام بنایا جویں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت جناب معروف کرفی رحمت اللہ علیہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کمری والے کی نظر نے طریقت دا امام بنایا کہ کچھ میرے نبی دے فقہ اسلامی دے شریعت دے امام بنے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں کملی والے دی نظر نے شریعت دا امام بنایا مسلمانوں سارا رنگ مصطفیٰ دا ہے جس کسے تے بھی ظاہر ہوئے اے رنگ اصل وچ مدینے دے تاجدار دا ہے سبحان جس شعبے وچ نوکری لمے نے کملی والے دا اپنا مزاج اپنا رنگ کئیاں کولوں فقیری دے میدان وچ کئیاں کولوں جہاد دے میدان وچ کئیاں کولوں علم ظاہر دے میدان وچ کئیاں کولوں علم باطن دے میدان وچ کئیاں کولوں حدیث دے میدان وچ کئیاں کولوں تفسیر دے میدان وچ کئیاں کولوں فقہ دے میدان وچ کئیاں کولوں اصول تفسیر دے میدان وچ کئیاں کولوں اصول حدیث دے میدان وچ اے سارے کملی والے دی امت دے فقیر اور محمد پاک دیاں زلفاں دے اسیر توجہ ہے صحیح لیکن یاد رکھ لو مسلمانوں
جس صحابی نو کملی والے دی نظر نے اجتہاد دا درجہ عطا فرمایا، او دا مقام علم وچ سب تو زیادہ اونچا تے مضبوط ہے۔ میں عرض پیا کرینا حضرت ابو ہریرہ 7000 حدیث دے تقریباً راوی ہیں، لیکن انہاں نالوں جڑی علم دی مضبوطی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کولوں زیادہ ہے، جڑی باریک نظر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کولوں زیادہ ہے، مولا علی کولوں زیادہ ہے، عبداللہ ابن مسعود پاک کولوں زیادہ ہے، ابو بکر تے عمر تے عثمان کولوں زیادہ ہے، کیونکہ اے حدیث دے حافظ ہیں، او حدیث دے مجتہد نے۔ مجتہد وچ فرق ہوندا ہے، توجہ کرے آئے میں تانوں مثال نال سمجھاواں، جویں بازار وچ ڈاکٹر بھی بیٹھے، میڈیکل سٹور والا بھی کھلوتا ہے، جڑا میڈیکل سٹور تے کھلوتا ہے او دے کولوں دوائیاں دی لسٹ ہے، او ہر دوائی دے بارے وچ جاندا ہے، جس ویلے تو پرچی جا کے وکھاویں اس دیر کوئی نہیں لامنی، فوراً دوائی کٹ کے اس تیرے سامنے آن کے رکھنی ہے، انہوں پتہ ہے فلانی دوائی فلانے کھانے وچ، فلانی دوائی فلانے کھانے وچ، شوگر دی دوائی فلان جگہ تے پئی ہے، بلڈ پریشر دی دوائی فلان جگہ تے پئی ہے، اور جتنیاں بیماریاں نے انہوں پتہ ہے اس فوراً دوائی چاہ کے دے دیونی ہے، لیکن مسلمانوں یہ جتنا بھی ماہر ہوئے نبض چیک نہیں کر سکتا، مرض دی تشخیص نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لو اے جڑے کملی والے دی حدیث دے کھاتے ہیں، اے میڈیکل سٹور والے ہیں، تے جڑے حدیث وچوں چھپیاں ہویاں گلاں امت دے ظاہر کردے نے، اللہ نے ایو جے عالماں نو حکیماں تے طبیباں دا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور توجہ کرائے میں ایک مثال دینا، حضرت ابو ہریرہ پاک جڑا 7000 حدیث کم و بیش راوی ہے، سب تو بڑا محدث ہے نبی پاک دے صحابہ وچ، سب تو زیادہ حدیثاں ایدے کولوں روایت اور روایت ہویاں کیویں، حافظہ بڑا کمزور آئی، نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا، یا رسول اللہ جڑی شے سندا بھول جانا یاد کوئی نہیں راندی، میرے نبی اے نہیں فرمایا بن بازار چوں کلو بدامہ دا لے لے، کلو پستے دا لے لے، کلو مغز لے لے، انہوں جناب والا کٹ کے پھکی بنا کے استعمال کر، تیرا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ سرکار دی بارگاہ چرد کردہ ہے، حضور گلاں سننا حدیثاں سننا تے بھول جانا، میرے نبی فرمایا چادر بچھا، اس چادر بچھائی، حضور علیہ السلام نے میں ہاتھ فضا وچ لہرائے تے ایویں جناب جی میں بندہ کوئی چیز پکڑدا ہے، سرکار نے میں ہاتھاں وچ لے کے خالی ہاتھ، اگوں بھی ہر شے خالی، ایویں نبی پاک نے ہاتھ کر کے تے خالی ہاتھ دی چادر تے 3 مرتبہ حضور نے لپیٹے، اور سرکار فرمایا چادر اٹھا کے سینے نال لا، اگر بس چادر اٹھائی سینے نال لائی، اللہ دی قسم ہے بچپن دیاں بسریاں گلاں بھی یاد آ گئیاں۔ سبحان اللہ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اسے گل جی پھنسا رہے ہوں بھائی نبی پاک کے دے سکتے تے کے نہیں دے سکتے، شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آدن او کملیا دنیا دے بادشاہ دیا بارگاہ میں جامے تا تیرے ذہن چ گل آ سکتی ہے، پتہ دیسی یا نہ دیسی، یہ محمد کریم دا دربار ہے، یہ کملی والے دم دربار ہے، یہ بادشاہ دے بادشاہ دا دربار ہے، اللہ دے خزانے دے
ہیں اتنے میں سرکار دی محفل پڑھ کے آیا تو صبح 10:30 بجے میں اتنے پہنچے تھکاوٹ بھی ہے گلے تے بھی اثر ہے فوری جانا تے واپسی آنا تسی نال کوئی تعاون کرو نا مطلب مل کے پڑھو گے تو مینوں کچھ حساب مل جائے گا سبحان اللہ کہنے اونچی آواز سے کہنا جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے مل کے کہہ لیں جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سرکار نے فرمایا خالی ہاتھ انجی کدے کسے حافظہ دیتا ہے ایمیں فضائے ان کر کے تے چادر پاک میں سینے نال لایا سینے نال تے بچپن دیاں مصریاں یاد آ گئیاں پھر حدیث جیڑی سنتے نے فید ہو جاندی ہے بھلدی نہیں 7,000 دے قریب حدیث دی روایت کرن والے نے ایک مسئلہ بیان کیتا میں تو عرض کر رہا نا میڈیکل سٹور والے تے ڈاکٹر انہیں فرق ہے سمجھ آئی نا حضرت ابو ہریرہ نا حدیثاں جمع کرنا ہے ایک حدیث سامنے آئی بھائی آگ تے پکی ہوئی چیز کھاؤ تا وضو کرو انہیں مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا آگ تے پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ بعد وضو کرو ہن ظاہر بات ہے یہ پھر سالن روزانہ پکنا اور تازہ وضو کیتا ہے روٹی کھاؤ سالن کھاؤ دوبارہ وضو کرو اور ایو مسئلہ ابو ہریرہ پاک کو سن کے کوئی بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو آیا جڑے کملی والے دی امت وچ ڈاکٹر دی حیثیت رکھ دینے حدیث دے مجتہد نے صرف حافظ نہیں اجتہاد دے درجے تے پہنچے ہوئے نے اس کا قبلہ ابو ہریرہ پاک یہ مسئلہ بیان کریں دن کہ آگ تے پکی ہوئی چیز کھاؤ تا وضو دوبارہ کرو فرمایا مینوں لے چل ابو ہریرہ کولوں انہیں باں پکڑی تے لے آیا فرمایا ابو ہریرہ تو یہ مسئلہ بیان کیتا ہے کہ آگ تے پکی ہوئی چیز کھاؤ تا وضو کرو ہاں جی میں مسئلہ بیان کیتا ہے فرمایا میرا ایک سوال ہے اگر سردیاں دے موسم وچ کوئی بندہ آگ تے پانی گرم کر کے پانی نال وضو کرے مینوں دسو وضو ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ابو ہریرہ پاک تا حافظ اے آن ڈاکٹر انہاں جڑے وچوں مسئلہ کڈیا فرمایا تے آگ تے پکا ہویا سالن کھا لوے بندہ تے وضو دوبارہ کرے تے مڑ جڑا آگ تے پانی گرم کرو او دے نال تا وضو نہیں ہونا چاہیے او بھی تا آگ تے گرم ہوئے ابو ہریرہ نے آکھیا عبداللہ ابن عباس میں مسئلہ واپس لینا میں حدیث دا حافظ ہاں تو حدیث دا امام ہے اس واسطے حافظ الحدیث ہونا یہ بھی بڑا مقام ہے لیکن حدیث دا مجتہد ہونا بڑا مقام یہ دنالو بھی اچھا مقام ہے امام بخاری حافظ الحدیث امام مسلم حافظ الحدیث امام ترمذی حافظ الحدیث امام ابن ماجہ حافظ الحدیث امام نسائی حافظ الحدیث حضرت سفیان ثوری حافظ الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک حافظ الحدیث لیکن ساڈا امام تواڈا تے میرا امام امام ابو حنیفہ صرف حافظ الحدیث ہی نہیں بلکہ حدیث دے امام نے مجتہد نے اس واسطے امام بخاری نالوں بھی اونچا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ
اساں فقہ حنفی والے ہیں تے امام ابو حنیفہ دے مقلد ہیں. یہ وہ امام ہے. میں تھوڑی جی انہاں دی عظمت تو بیان کرا. انہاں دے ابے نو دعا دیتی ہے مولا علی نے. انہاں دا جڑا دادا ہے نا وہ انہاں دے والد نو لے کے گیا مولا علی دی بارگاہ کوفے. تو اسے مولا علی دا دار خلافہ کوفہ ہے. اس نے کہا حضور میرے اس بچے واسطے دعا کرو. امام ابو حنیفہ دے باپ دا نام نعمان ہے. ثابت آپ دا نام نعمان ہے. آپ دے ابے دا نام ثابت تے ثابت دے ابے دا نام زوتا ہے. وہ جڑا دادا امام ابو حنیفہ دا آپ دے ابے ثابت نو اس لئے بچپن آئی ثابت دا لے کے گئے مولا علی دی بارگاہ. حضور سر تے ہاتھ بھی رکھو دعا بھی دیو. مولا علی نے سر تے ہاتھ رکھا امام ابو حنیفہ دے والد تے نالے دعا دیتی اللہ تیری اولاد وچ برکت عطا فرمائے. مولا علی دی دعا دا اثر جو امام اعظم ابو حنیفہ شریعت دے امام بنے اور سارے امامہ دے امام بنے. سونا نام علی دل ٹھردا. جینا دل ٹھردا پہ ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ. مل کے ذرا سونا نام علی دل ٹھردا. او سونا نام نبی دا ویر علی او سنیاں دا پیر علی. سونا نام علی دل ٹھردا. سونا نام علی دل ٹھردا. اور آؤ میں ذرا امام اعظم دی فقاہت دی جھلکیاں تو پیش کرا. اس کو پہلے ایک واقعہ سن رہا. داتا صاحب گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملانا رہنما. داتا صاحب آدھر میں عرب دے سفر دے ملک شام جان کشف المعجوب داتا صاحب لکھ گئے. میں ملک شام چاہتے میں حضرت بلال حبشی نے مزار دے گیا. معلوم ہویا آج تو 13 صدیاں پہلے امت جڑی آئی وہ مزاراں سے جامعہ لی آئی. ایک توفے آج لکھے رہے ہیں جڑے مزاراں تو ڈکر پر مزاراں تے یہ بھی نہ منو جو مزاراں سجدے کرو. خبردار سجدہ نہیں جائے. سن دے پہ ہو یہ جڑے جاہل پیر تے جاہل شیخ بنے ہوئے تے جاہل مرید مزاراں دا طواف کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. سمجھ آئیے غصہ لو جائز ہے. اللہ دے ولی دے دربار کھڑے ہو کے انہاں دی روح نو فاتحہ پڑھو. انہاں دے وسیلے نال دعا منگو یا انہاں دی بارگاہ عرض کرو کہ بلا رب دی بارگاہ ساڈی یہ مشکل حل کراؤ. یہ بالکل جائز ہے. یہ جائے پیراں دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جڑے مزاراں تے سجدہ کرن. نہ ساڈا یہ مسئلہ ہے. گل سمجھ آندی پئی ہے. ہاں غصہ لے سکتے ہو. فقیر دے مزار تو برکت حاصل کر سکتے ہو. یہ قرآن کی ثابت ہے حدیث کی ثابت ہے. سمجھ آئیے نا. لیکن مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے. بولو سارے جائز ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سنو. بیان کرنے والے کون داتا صاحب حضور داتا پاک دن میں حضرت بلال دے مزار تے موجود ہاں. پیران دے پاسوں بیٹھا تے میں رو رو کے پیادا بابی
عشق تو قربان جانا جس جس تے پئیاں نظراں او میرے حبیب دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں کئی تے اویس بن گئے تے کئی بلال بن گئے او قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے حضرت بلال کا مزار حاضر کون داتا صاحب سبحان داتا دی اجمیری ہے سارے پنجاب دا مان ہیں آج کل ساڑھے حکمران آجن راجہ رنجیت سنگھ جڑائی نا او شیر پنجاب ہے او بے وقوفو شیر پنجاب و سکھ بے ایمان کوئی نہیں شیر پنجاب کا داتا صاحب ہے داتا صاحب ہے شیر پنجاب حضور والا داتا صاحب آدم میں بلال پاک دے مدار تے حاضران قدمہ والے پاسے بیٹھا اجے تائیں میں شریعت وچ فقہ وچ کسے نو اپنا امام نہیں بنایا آدھر بیٹھے بیٹھے میں اونگ آ گئی تے جو میں اونگ آئی میں ویکھا بلال پاک دے مزار والے سر والے پاسوں میرے نانا جان تشریف لے آ رہے ہیں ایک بابا جی ہے چٹی داڑھی آلا جنہوں سرکار نے سہارا دیتا ہوئے ہے حضور علیہ السلام نے اپنی گود دا سہارا دیتا ہوئے ہے اور حضور انہوں چلا کے لے آیا داتا صاحبہ دن نبی پاک سدھا میرے گنوں آ گئے فرمایا میرا پتر میں تیرے نانا جانا میں کہنا میں پہچان گیا میں قدمہ بیچوانے لگا قدم چومے میں کہنا نانا جان یہ بابا کون ہے جنہوں تسا آسرا دیتا ہے سرکار فرمایا یہ میرے شریعت دا امام ہے تے تیرا امام ہے یہ دانا امام اعظم ابو حنیفہ ہے حضرت داتا صاحب آدھے بل میں امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ دے اتے عمل پیرا سادہ وہ امام آنکو سبحان اور ذرا سنو حدیث دیکھتے شان علم ویکھو امام ابو حنیفہ دا ایک بندے نے جناب خزانہ لکایا اگلے دورے تھے نا بندے پیسے زمین لکا دیتے ہیں چورا ڈاکواں دے خطرے خزانہ لکایا توجہ میری طرف مسجد کی خدمت بھی کیتی کرو تے گلاں بھی توجہ نال سنیا کرو اللہ تانوں سلامت رکھے اور امام اعظم ابو حنیفہ دا دور ایک بندے نے خزانہ لکایا تے بھول گیا جو کتھے لکایا سونے دے سکیاں لبن کوئی نہ ایک ایک محدث کو لوں گیا مفسر کو لوں گیا امام کو لوں گیا حضرت سفیان ثوری کو لوں گیا عبداللہ ابن مبارک کو لوں دیگر کو لوں گیا وہ آخر یار یہ کوئی مسئلے دی گل ہے یہ تا حافظ دی گل ہے یاد کر کتے آخر امام ابو حنیفہ کو لوں آیا آخر لگا قبلہ میں خزانہ لکایا ہی زمین لبدا کوئی نہیں پیا مسئلہ دسو جو میں کتے لکایا ہی آپ مسکرا پہ فرمایا میرا بچہ بن گھر میں چمن کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ تیرا خزانہ مل جائے گا وہ دوڑتا گیا اس گھر چمن کے نفل نیتے مسلمانوں ایک رکعت پڑھیے ایک کجے ناندی پڑھیے یاد آیا جو فلانی جگہ تے لوگ آیا اوکھی سوکھی نماز مکمل کی دیو دویا کھٹ کے چکر دوستا خزانہ مل گیا عراق دے بڑے بڑے امامہ کولوں جنہ کولوں گیا پہلے انہاں نے کولوں گیا کھنگا تساں سارے مسئلہ نہیں دس سکے ابو حنیفہ نے میرا خزانہ گول دیتا ہے اس میں نو مسئلہ دس دیتا ہے وہ سارے امام آ گئے امام ابو حنیفہ نے کولوں آکھن لگے
قبلہ ایتا حافظ دی گل آئی مسئلے دی تا گل آئی کوئی نہ اے تساں کتھوں مسئلہ دسے ہے آپ نے فرمایا حدیث ہی جو دسے ہے انہاں کا سائیں کیڑی حدیث ہے اسا پوری زندگی حدیث دی خدمت کرتے رہے ہیں سانو تا حدیث خزانے دسانا دی کوئی نہیں نظر آئی تو انہوں کی میں نظر آ گئی فرمایا نبی پاک دا فرمان ہے جس لئے بندہ نماز پڑھے تا شیطان آکے نماز چ وسریاں یا چیزاں یاد نہیں ویندے میں آکھیا ہر شے جھوٹی ہو سکتی ہے کملی والے دی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی میں آکھیا اسے حدیث نو سامنے رکھ کے انہوں آکھیا بن 2 رکعت نماز نفل پڑھ شیطان آکے وسریاں گلاں یاد دی ویسی ممکن ہے خزانہ یاد دیوا دے اور نماز وچ توجہ بٹھاندا ہے ممکن ہے ایدی توجہ خزانے والے پاسے کراوے ایدا خزانہ لب پوے میں تا کملی والے دی اس حدیث تو مد نظر رکھ کے اینو آکھے تو گانا پڑھ جو میرے نبی دا فرمان آئی کہ میرا ایمان آئی قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا ہو جائے گا مل کے پڑھو بابا ہاتھ کھڑا کرو نا سارے ماشاءاللہ گونج پہ جائے پتہ لگے بھائی سرکار دے غلام پڑھ دے پہن محبت نال قول محمد ہے او قول خدا فرمان نہ بدلا ہو جائے گا قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا سمجھ آ گئی گا آج بازار چالو بخارے دی ریڑی لا کے اپنے آپ نوال حدیث کھانا لا دا میں امام ابو حنیفہ تو بٹا دینا یہ ہو رہی ہے بزرگاں دی تسلیم 2-4 دن جناب والا رل گیا 2 حدیثاں یاد کر لیا میں اہل حدیث ہاں کہ میں جناب امام ابو حنیفہ تو دین سمجھ نہیں آیا میں نے زیادہ سمجھا امام ابو حنیفہ وہ امام ہے جنہاں 4 صحابہ دی زیارت کی تھی جی آپ کو سبحان جنہاں دے ابے نو مولا علی دعا دیتی ہے جنہاں دے بارے تو نبی پاک فرمایا ہے امام ابو حنیفہ بیسیکلی ایران دے ہیں فارس دے علاقے دے ہیں میرے نبی فرمایا یہ حدیث دیاں کتابیں ہیں میرے نبی فرمایا ہے کہ میری امت فارس دے میں یہ ہو جائے بچے پیدا ہو سے کہ دین اگر سوریا ستارے میں بھی ہویا تو وہ اپنے خدا نات صلاحیت نال سوریا ستارے تو بھی مسئلے کڑ کے نیا کے میری امت دے سامنے میرا دین پیش کر دے اور اس مراد امام آزم اور مڑ شگرد کی دے ایک سارے استاد امام آزم دے لیکن سب تو مین استاد کون ہے آل بیت پاک دا شہزادہ امام محمد باقر دا شہزادہ امام محمد باقر دا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام دا پوتا تے امام حسین علیہ السلام دا پڑپوتا امام جعفر صادق اے میرے امام ابو حنیفہ دے استاد نے امام ابو حنیفہ یہ آخری سال ہے زندگی کا کہ پوچھیا امام تیری عمر کتنی ہے فرمایا 2 سال
70 سال دی عمر ہے امام ابو حنیفہ دی تے کہہ پوچھیا تہاڈی عمر کتنی ہے 2 سال کتنی 2 سال ملک صاحب 4 کلو کون سنائیں گا سبحان اللہ سنو یہ سارے عاشقاں واسطے نبی پاک کے غلاماں واسطے 70 سال عمر سوال کرنا لیا کہ حضور تیری عمر کتنی ہے فرمایا 2 سال ہو سکا کہ بلال میں نے پاگل بنا کے جواب دیتا ہی نے 2 سال فرمایا یار 2 سال آل بیت دے شہزادے امام جعفر دی خدمت وچ گزارے ہیں عمر تا ہوئی ہے سانو آدھے ہو جو اسی آل بیت نہیں من دے تو آل بیت نو کدن من دے تو ساتھ صرف صحابہ دا بغض رکھتے بغض صحابہ دا نام کا محبت آل بیت نہیں صحابہ نو گالیاں پکڑ دا نام محبت آل بیت ہے اور محبت آل بیت نہیں محبت آل بیت ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور یہ بھی تو انو آنکھنا کو اسی میں مل کے پڑھو محبت نال تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا کا تو ہے نور تیرا سب کرانا فرمایا عمر ہوا ہے جڑی امام باقر دے شہزادے دی نوکری وچ گزری ہے 2 سال ہو سکا کیویں فرمایا 68 سال ایک تلاوڑے وچ رکھاں تے او 2 سال بیت تلاوڑے وچ رکھاں تا انہاں 68 دے اوتے او 2 سال زیادہ بھاری ہیں توجہ ہے جی آؤ ہن میں تانوں سناواں بھئی یہ جڑے ڈاکٹر تے طبیب نے کیڑے بڑے مقام دے سمجھ آئی میڈیکل سٹور والے نہیں حاضر بیٹھے ہو کہ حضور والا خلیفہ منصور دا دور آئی او دا وزیر عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنے گھر بیٹھا بیوی دے نال شدید محبت آئی بیوی نال مزاق چاہتا ہے 14ویں رات کا چن پہ چمکدا یہ بیوی نو آتا ہے کہ تو چن نالوں زیادہ خوبصورت نہیں تینوں 3 طلاقاں کہ تو چن نالوں زیادہ خوبصورت نہیں تینوں 3 طلاقاں بیوی بھی عالم آئی وزیر بھی عالم آئی آج دا تنائی نہ جو کل واللہ نہ آوے یہ ساتھے وزیر ہے دین دے مسئلے آتے ٹنگا رہی دے وزیر خواہ مسجد دے بارو کنران تے کنریاں لے کے ڈھول بجے بجے دے یہ وزیر ہے مسجد دے بوئے دے ہوتے یہ کرونا نہ آوے نہ ملک جافتان ہے یہ ملک دے آلہ ہو دے ہیں بیٹھے ہوئے مسیحتہ دے بوئے دے ہوتے ڈھول تے کنر کنریاں نہ چاہ رہے ہیں خدا دے گھر دے بوئے دے ہوتے مفتی منیب الرحمان صاحب غیرت مند عالم آئی برداشت نہیں ہویا رویا تے علاج کمیٹی تو یہ خیر تے کرو کیوں کہ یہ اکھی بھی کھیندا ہے بے شک بے شک جاب لوس کی سب دے بندے آنو اگانا ہے جنہاں نہ علم مفتی منیب الرحمان دے علمی مقام ہے جو بندہ ٹکھنیا تک نہیں آندا خدا دی قسم بے شک مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ کتنے بڑے چاہیے عالم ہیں بے شک میں انہاں دیاں تحریراں پڑھدا میرے کو کتاباں پڑھدا
اور جتنا اس بندے نے اللہ علم دیتا ہے اتنی غیرت بھی عطا فرمائی نظر دی غیرت بھی سمجھ آ رہی ہے بنا ہاں توجہ ہے ناراض تو نہیں ہو گئے سمجھے نا ہوں وزیر عالم منہ جو جملہ نکل گیا بے اگر تو چاند نالو زیادہ خوبصورت نہیں تو تینوں ترے طلاق ہے بیوی بھی عالم ہے وہ سکا طلاق ہو گئی انسان دا حسن چاند دے حسن نالو بات نہیں سکتا 14ویں دا چاند ہے پوری دنیا میں چمکائی کرو ہے میں تک بیٹے پہ نہیں ہے جلے بیلی نو گھر اجڑیا نظر آیا نا اچھا میں اتنے ایک اور گل بھی کرے سا خصوصاً نوجوانوں گھر چ نکی جی گل ہو پوے نا تے بیلیاں دیاں بریکاں ترے طلاقاں پتلے لگدی ہیں حقیقت گل ہے نکا جہا جھگڑا ہویا جا تینوں طلاق 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 ترے طلاق تو تلے بریک نہیں مرے تے تے بات بچے بچے ہوندے جی میں غصے ہی دیتی ہے اچھا اور پیار اتنی بھی نہیں ہے طلاق غصے کی ہوندی ہے لیکن طلاق دیون کا اصل طریقہ ہے کہ ناگزیر حالات پیدا ہو جانے تا 3 مہینے ایک ایک کر کے طلاق دیو تاکہ تمہانوں بھی سوچن کا موقع مل جائے تو بیوی نو بھی سنبھلن کا موقع مل جائے بات پتہ ہے کہ ہویا جے نٹھو نے میں 3 کٹیاں دے لئیاں مڑ سنیاں دا مذہب چھوڑ کے وہابیاں کو چلے چلو جدو مسئلہ ملے اپنا فائدہ ہے کوئی دین ہے یہ تو اپنی نفس کی پیروی ہے وہ یہ بوئی ہو جائے رواد اللہ جی 100 والی چاہ کے یہاں تو موڑی ایک کے انہوں کوئی بندہ جڑا آتا ہے نا 100 والی چاہ کو دے ایک کے وہ کہنے 1000 روپیہ دیتا ہوئے ہو نا تو وہ آکے بھائیہ 1 روپیہ میں تو تیرا دینا یا 3000 دیتا ہوئے تو وہ آکے 1000 لینا ہے کیا ہو سکتا 3 جو 1 کو نہیں ہے موڑ واپسی تے 1 لیں موڑ پتہ ہے کہ مسئلہ کہ حضرت رسول پاک دے دور 3 ہو دیا 1 ہو دیا حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیتا میں نے یہ دسو حضرت عمر نبی پاک نہ فیصلہ بھان سکتے بولو تو صحیح ہے اچھا تے گوڑا حضرت عمر عورتاں دا حق مار متعین کرن لگے ہیں بھئی بعض بندے حق مار زیادہ نہیں دے سکتے کم از کم بھی لیمٹ مقرر ہو جاوے تے زیادہ تو زیادہ یعنی منیمم بھی مقرر ہو جاوے تے میکسیمم بھی زیادہ تو زیادہ بھی مقرر تے کم تو کم بھی مقرر ایک عورت کھڑی ہو گئی تو سکا امیر المومنین تو سا کیمیں مقرر کر سکتے ہو زیادہ تو زیادہ دی حد کیمیں کر سکتے ہو جبکہ قرآن نے اللہ فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا گلے دا ڈھیر بھی حق مار دے طور تے کنک دا ڈھیر بھی تسا دے سکتے ہو اللہ ڈھیر دی وہی دے تسا پابندیاں نہیں دے ہو وہ چلن دے ہو جڑا رب چلایا ہے امیر المومنین حضرت عمر آکے بی بی ٹھیک آکے میں اپنا فیصلہ واپس لینا حضرت عمر 3 پہ قرار دیں دیں کوئی ایک صاحب بھی نہیں بولے مولا علی نہیں بولے عثمان غنی نہیں بولے سمجھ آ گئی نہیں جا اس واسطے طلاق دی کوئی پوزیشن بن بھی جاوے ناگزیر حالات پیدا ہو جانے تک 3 طلاقاں یک مشت نہیں دے بڑیاں بلکہ ایک طلاق دے ہو تاکہ تسی بھی بعد سوچو تھوڑے بزرگاں بھی ٹائم مل جائے دوہاں پاسے وڈیرے بندے کھڑے ہو جاویں برادری دے معتبر وہ کوئی تصفیے دی شکل بناویں تاکہ گھر بچ جاوے گل سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں اور سنو وہ بیوی اٹھی پئی ہو سکتا میں تو پیکے ہوئے نہیں ہے تو انہوں نے 3 طلاقہ دے دیتی ہیں چاند نالو زیادہ حسن کا بندے دا ہو ہی نہیں سکتا اور بیلی نو سوچ آئی جو میں جملہ غلط آنکھ بیٹھا صبح سویرے اٹھے آتے خلیفہ منصور کو پہنچ گیا آدھے امیر المومنین علماء طلع بورڈ بٹھا میرا مسئلہ حل کریں ہر بندے نو اوکھے ویلے عالم یاد آندے اگے پیچھے مولوی ہے تے مولوی ہے تے مولوی ہے تے مولوی جڑے اوکھا ویلا وے او سڈو مولوی صاحب ہیں ایک کملی باندے تے مصلی دا وارث ہے
حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی جنہ قوما اپنے علماء کی قدر کی تھی اللہ انہوں نے عزت نے دیا بے شک سنیے سٹو علماء نو بورڈ بٹھاؤ میرا گھر بچ جائے بغداد دے وچ خلیفہ نے حکم دیتا بڑے بڑے عالم بلاؤ نام نال عالم کٹھے ہو گئے بورڈ بیٹھ گیا خلیفہ نے مسئلہ سامنے رکھیا اسا کیا غور کرو تے دسو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی علماء غور کرتے رہے قرآن حدیث فقہ اسلامی تے آخر کار انہاں متفقہ طور تے اے فیصلہ دیتا چکے طلاق چاند حسن نال مشروط ہے لہذا انسان دا حسن چاند حسن تو زیادہ نہیں ہو سکتا اس واسطے ترے طلاقاں واقع ہو گئیاں ہن کوئی مسئلہ حل نہیں نکل سکتا مسلمانوں اس مجلس وچ نکر وچ امام ابو حنیفہ دا ایک شاگرد بیٹھا ہے پھٹے پرانے کپڑیاں والا گدڑی لباس والا او کھڑا ہویا انگل کھڑی کر کے او سکیا بادشاہ جے مینوں اجازت ہوئے تا میں بھی گل کراں بادشاہ کیا کر او سکیا میں آدا طلاق نہیں ہوئی سبحان اللہ گدڑیاں میں بھی رب لال رکھ دیندہ ہے اس کا میں آدھا طلاق نہیں ہوئی پھر کی گم گئی بادشاہ دی اس کا اتنے بڑے عالمان دے فیصلے تو چیلنج کیتا ہے جلدی کر دلیل دے نہیں تو میں تینوں قتل کرا دیاں گا اس کا میری اجڑی شکل نہ ایک گلیاں دے وچ او پھرے نمانے تے لالا دے بن جا رے سلطان صاحب آدھر گلیاں جی میں پھر رہے ہوتے لوگ آتے ہیں تا فقیر ہیں گوئے آتے کوئی نہیں کھڑو مر دیتا سرکار فرمایا میری امت کوئی فقیر ہی ہو جائے حسن جنہاں لوگ گوئے آتے ہیں کھڑے ہو مر دے سن لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اگر کسی کام تے قسم کھا دے سن رب تقدیر تبدیل کر دے سی انہاں دی قسم کوئی نہ توڑ سی ہو سکا بادشاہ میری اجڑی حالت نہ ویکھ او خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے مالک نو ودیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں او سکا بادشاہ سن دلیل او سکا دے او سکا سب تو بڑی دلیل قرآن ہے اللہ دے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم اللہ دے منو تین دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم یار دے شہر دی قسم جتھے میرا محبوب ٹرے آئے اس شہر دی قسم لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم البتہ تحقیق اسا سارے تو سونا انسان ہی بنایا ہے ہو سکے اللہ فرمایا نہ چند سونا نہ سورج سونا نہ کوئی اور چیز سونی
رب دا قرآن ہے انسان تو سونا کوئی نہیں اس واسطے طلاق نہیں ہوئی اللہ دی قسم ہے منصور بھائی مار کے رومن لگ گیا اس آکھیا او میرے دین دے عالموں کمری والے دے دین دے عالموں اے دے وچ کوئی شک نہیں محمد دی امت وچ اللہ